الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان ہی میں سے ایک رسول جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے اور تیری کتاب ان کو سکھائے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ ہماری طرف سے قبول فرما۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا اپنے اندر بہت سی حکمتیں اور مخلوق خدا کے لیے بہت سی ہدایتیں رکھتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے اس دعا کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے یہ قبول فرما، حضرت ابراہیم نے اس وقت کی جب آپ تمام آزمائشوں میں پورا اترے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں۔ یہ ساری تاریخ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم کو کن کن آزمائشوں اور کن کن مصائب سے گزرنا پڑا۔ ان آزمائشوں میں ان کا قدم کہیں بھی ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے اپنا ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بسر کیا اور اپنے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس کے باوجود اس دعا میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے راستے میں یہ خدمت کی، یہ عبادت کی، بلکہ اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو انتہائی عاجز، مخلص اور تہی دامن سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ڈر کر دعا کر رہا ہے کہ الہی، تو بڑا رحیم و کریم اور سخی ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میری یہ تھوڑی سی کوشش جو تیرے حکم سے، تیری دی ہوئی توفیق سے ہوئی ہے، اسے قبول فرما۔ یہ مخلوق کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ کسی بھی انسان کو کبھی بھی اپنی عبادت پر، اپنے نیک اعمال، جہاد، حج، زکوٰۃ، کسی چیز پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی کسی کے دماغ میں فخر آیا، اس کی عبادت مردود ہو جاتی ہے اور اس کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی سرزد ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہے، ورنہ انسان خود کوئی چیز نہیں، وہ کسی وقت بھی نفس اور شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ جب کعبہ شریف مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، تو نے اپنے فضل و کرم سے اس جگہ کو مرجع خلائق بنایا، اپنی ساری مخلوق کا مرکز بنایا، اس لیے اب سب سے پہلے تو مجھے اور میری اولاد کو اپنا تابع دار اور غلام بنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ظالم جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا، وہ ہمیں گمراہ کر کے کسی طریقے سے بھی ہمارے دل میں فخر نہ ڈال دے، غفلت نہ ڈال دے۔ یہ مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کی 100 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری، قربانی اور آزمائشوں میں گزری، اسے آخری دم تک بھی ڈر اور خوف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امداد کا طالب ہے۔ جو شخص کسی وقت بھی یہ گمان کر بیٹھے کہ میں کچھ ہوں یا مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تبھی اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو امداد عطا فرما، مجھے اپنے تابع داری میں ہی رکھ، تو پھر دنیا میں کوئی دوسرا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ اپنے زور بازو سے راہ راست پر رہ سکتا ہے یا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی بنا جو تیرے اس گھر میں ہمیشہ تیری تابع داری اور غلامی میں زندگی گزارے۔ اے اللہ تعالیٰ، چونکہ تو نے اس جگہ کو اپنی ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے، اس لیے ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا، یعنی ہم ایسی عبادت کریں جو تجھے پسند ہو اور تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ اگر مجھ سے یا میری اولاد سے کسی وقت بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو اے اللہ تعالیٰ، تو معاف فرمانے والا ہے، عفو درگزر فرمانے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما اور ہم پر مہربانی فرما۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جبرائیل کو بھیجا گیا، انہوں نے ساتھ رہ کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو سارے مناسک حج سکھائے۔ اس طرح ساری مخلوق کے لیے ہمیشہ
کے لیے وہ سارے اعمال، واجبات اور فرائض میں داخل ہوئے۔ اب سب کچھ مکمل ہو گیا، مخلوق بھی پیدا ہوگی، مخلوق کی ہدایت اور معافی کے لیے ایک مرکز بھی بن گیا۔ معافی کے لیے مرکز اس طرح بنا جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے اعلان فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے رب العالمین، ہم موجود ہیں، تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرنے والے ہیں۔ انسان تو دنیا میں جا کر فساد کرے گا۔ مالک الملک نے حضرت آدم کو علم اور حکمت سکھا کر ان کی برتری ملائک پر ثابت فرمائی۔ اس طرح فرشتوں کو شرمندہ ہونا پڑا اور انہیں آدم کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ پھر اپنی اس ندامت کی معافی کے لیے 7000 سال تک فرشتوں نے عرش عظیم کا طواف کیا۔ مالک الملک نے فرمایا کہ جہاں آدم کو پیدا کیا گیا یہاں ہی ایک میرا گھر بنایا جائے، تاکہ اگر آدم کی اولاد سے کوئی غلطی سرزد ہو تو وہ اسی طرح ملائک کی سنت پوری کرتے ہوئے اس کا طواف کرے اور مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ اس طرح حضرت آدم نے پہلی بار بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ یہ تاریخ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ساری کائنات بھی پیدا ہو گئی، مخلوق بھی پیدا ہو گئی، مخلوق کے لیے ہدایت کا مرکز بھی بن گیا، مخلوق کو ہدایت کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا، معافی مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ سب چیز مکمل ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم کی یہ دعا سن کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ وہی ہے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ساری مخلوق بنائی گئی، ساری مخلوق کی ہدایت اور معافی کے لیے بیت اللہ شریف بھی بنایا گیا، اس جگہ کو امن اور رزق بھی عطا فرمایا گیا۔ اب یہ دعا ہو رہی ہے اس کے لیے جس کے لیے یہ تمام اعمال کیے گئے۔ وہ شخصیت اور وہ ہستی کون سی تھی؟ وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ سب کچھ مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اب وہ چیز بھی عطا فرما جس کے لیے تو نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، اور یہ تیری ہی حکمت ہے کہ وہ آنے والا اس ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے۔ وہ شیطان جسے تو نے مہلت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اس مخلوق کا دشمن ہے، وہ اس مخلوق کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہے گا اور انہیں گمراہ کرتا رہے گا۔ لیکن اب تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کہ جو اس مرض کا علاج ہے، جو اس مرض کی دعا ہے، جس کی موجودگی میں، جس کی برکت سے، جس کے فیضان سے شیطان کا کوئی عمل اثر نہیں کر سکے گا، کوئی عمل اس کا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد حضرت اسماعیل سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے پہلے اور آخری نبی تھے۔ باقی جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے وہ بنی اسرائیل سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوئے اور دوسری جگہ پیدا ہوئے، اپنی قوموں کے لیے مختلف اوقات میں پیدا ہوئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ان کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا فرمایا گیا۔ چانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تو میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور وہ بزرگ تھے جن کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، ان کی خدمت بھی قبول فرمائی اور ان کے شہر کو رزق اور امن سے مالا مال بھی فرمایا، مخلوق کی ہدایت کے لیے مناسک حج بھی سکھائے، پھر ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا اور ان کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔ یہ کہ حکمت تھی، اگر ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ آتا تو اسے دیکھ کر کوئی انسان بھی زندہ نہ رہتا، اگر زندہ رہتا بھی تو اس کے پاس عذر ہوتا کہ یہ جو ہمیں ہدایت دیتا ہے یہ خود فرشتہ ہے، انسان نہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ دنیاوی لوازمات ہیں، ہم اس پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ یہ تمام انسانی خواہشات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت کا لباس عطا فرمایا اور اس کا فخر اس اپنے خلیل کو عطا فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی آزمائشوں اور مصیبتوں میں گزاری۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی کی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی ہستی ہونا چاہیے؟ یقیناً ایسی ہستی
ہونا چاہیے جو ساری مخلوق کے لیے ہادی ہو، ساری مخلوق کا شاہد ہو، ساری مخلوق کے اعمال جس کے سامنے ہوں، ساری مخلوق کا معلم ہو، استاد ہو، ساری مخلوق کو پاک کرنے والا ہو، کیونکہ ساری مخلوق اور خالق کے درمیان صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رابطہ، ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اس لیے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے، ساری مخلوق کے اعمال کی اصلاح کے لیے، ساری مخلوق کے علم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پیدا فرمایا گیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ طاقت بھی عطا فرمائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر ایک کے عمل کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہادی ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ علم وہی سکھا سکتا ہے جو خود عالم ہو، اور یہاں علم کی کوئی حد نہیں رکھی گئی۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کا عالم بنایا گیا، اس لیے سب کے لیے معلم بنایا گیا اور سب کے لیے ہادی بنایا گیا۔ اب اگر علم بھی موجود ہو، ہدایت بھی موجود ہو، پھر بھی ایک چیز ہے جس کی ضرورت ہے، اور وہ چیز عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ معمولی سی ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے کہا کہ تو میرے بیٹے کو علم نجوم سکھا دے۔ نجومی نے اس کے بیٹے کو علم سکھایا اور بادشاہ کے سامنے لا کر کہا، جناب میں نے آپ کے شہزادے کو تمام علم سکھا دیا ہے، اب میں انعام کا حقدار ہوں، آپ بے شک امتحان لے لیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا میں امتحان لیتا ہوں، کل سارا دربار بھرا ہوا ہوگا اور اس میں اس شہزادے کا امتحان لوں گا، اگر یہ واقعی علم میں پورا اترا تو میں تمہیں انعام ضرور دوں گا۔ دوسرے دن سارا دربار بھر گیا، نجومی بھی حاضر ہوا، شہزادہ بھی حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھی تھی اور شہزادے سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ شہزادے نے اپنے علم نجوم سے سارا حساب لگایا اور حساب لگا کر کہا کہ کوئی پتھر کی قسم کی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے یہ چیز کیا ہے؟ پھر اس نے حساب لگا کر کہا کہ اس کے اندر سوراخ بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ چیز کیا ہے؟ شہزادے نے پھر حساب لگا کر کہا کہ معلوم تو یہ چکی کا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ پتھر وہی ہوتا ہے اور اس میں سوراخ بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ کھول کر دکھایا، اس کے ہاتھ میں پتھر کا ایک منقا تھا جس میں سوراخ تھا۔ نجومی کو کہا کہ واقعی تم نے اس کو صحیح طریقے سے سکھا دیا ہے۔ واقعی اس نے معلوم کر لیا کہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے، لیکن اب اس کی عقل کی بات ہے، اس کو اتنا معلوم نہیں کہ ہاتھ میں کیا چیز آ سکتی ہے، منقا آ سکتا ہے یا چکی کا پارٹ آ سکتا ہے، یعنی علم کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو حکمت والا پیدا فرما، اس کو ایسی حکمت حاصل ہو کہ وہ حکمت بھی سکھائے، مخلوق خدا کو علم بھی سکھائے، ہدایت بھی سکھائے، جو ساری کی ساری قرآن پاک میں ہے، اس کے ساتھ ان کو پاک بھی کرے۔ یعنی ثابت ہوا کہ اس کے علاوہ پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ انسان بڑی عقل والا بھی ہو، علم والا بھی ہو، عالم بھی ہو، ساری ہدایت بھی ہو، لیکن اگر وہ پاک نہ ہو، اگر وہ خود شیطان کی وجہ سے گندا اور آلودہ ہو تو اس کا یہ علم بھی بیکار، اس کو جو ہدایت حاصل ہے وہ بھی بیکار اور اس کی عقل بھی بیکار۔ اگر ساری دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کیسے بڑے بڑے عالم، کیسے عقل رکھنے والے اپنی زندگی گندگی میں گزار رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب چیزوں کے ساتھ پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اب ساری مخلوق کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ ساری مخلوق کو کس طرح دھویا جائے گا؟ ساری مخلوق کو کس طرح صاف کیا جائے گا؟ ساری مخلوق کو اس طرح پاک کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، نور عطا کر کے بھیجا ہے، یعنی وہ آگ، وہ روشنی، وہ نور جس سے لوگ روشنی حاصل کریں گے، نور حاصل کریں گے، وہ نور، وہ آگ ایسی ہے کہ سارے گناہوں، علائشوں اور آلودگیوں کو جلا کر صاف کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک حضرت ابراہیم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے گھرانے میں پیدا فرما کر حضرت ابراہیم کو شرف بخشا اور ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کا معلم، ہادی اور پاک کرنے والا بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص بھی دنیا میں اگر عالم بن کر رہنا چاہتا ہے،
ہدایت والا بن کر رہنا چاہتا ہے اور پاکیزہ بن کر رہنا چاہتا ہے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ رکھے گا، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل نہ ہوگا، یہ نسبت قائم نہ کرے گا تو وہ عالم بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہادی بھی نہیں ہو سکتا، ہدایت والا بھی نہیں ہو سکتا اور پاک بھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کی، انہوں نے علوم تو حاصل کیے، وہ عقل اور فراست والے بھی تھے، لیکن انہیں وہ علم بھی کام نہ دے سکا، وہ عقل بھی کام نہ دے سکی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے رخصت ہوئے اور آخرت میں دائمی عذاب کا شکار ہوئے، جس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے، جو عالم فاضل تھا لیکن وہ جہالت کا باپ بنا، جہالت کا گھر اور مرکز بنا، پھر دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر رخصت ہوا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کی، اس لیے اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس طرح ولید بن مغیرہ رئیس مکہ تھا، وہ بہت عقل مند، بڑی فراست والا، بڑی سمجھ والا تھا، لوگوں سے بڑی مشکلات اور مسئلے حل کراتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل نہ ہوا اور اس نے نسبت حاصل نہ کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے وہ عقل کام نہ دے سکی، وہ ذلیل و خوار ہوا اور اس دنیا سے رسوا ہو کر رخصت ہوا۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کی، وہ نہ پاک ہو سکے، نہ علم حاصل کر سکے، نہ عقل حاصل کر سکے۔ جس کو وہ عقل سمجھتے تھے، جس کو وہ علم سمجھتے تھے، وہ ان کی گمراہی کا سبب بنا، وہ ان کی بے ہدایتی کا سبب بنا، وہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کیا، ان کے پاس بظاہر نہ علم تھا، نہ دولت تھی، نہ عقل تھی، ہر آدمی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے اور نسبت کے حصول سے وہ ساری مخلوق کے سردار بن گئے اور سرفراز ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ، جن سے زیادہ تر حدیثیں روایت ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ لوگ تھے جو مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ بنے، معلم بنے۔ انہوں نے سارے صحابہ کرام کو علم سکھایا، جب تک وہ زندہ تھے ہمیشہ ان ہی سے مسئلے پوچھے جاتے تھے، وہی فقہ کے مخزن بنے۔ حضرت عمر کو دیکھو، وہ عمر جو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، جو بکریوں کی گلہ بانی نہیں کر سکتے تھے، وہ عرب و عجم کے نگہبان بن گئے۔ جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ ایران فتح کر کے فوج واپس آ رہی ہے۔ حضرت عمر استقبال کے لیے آگے گئے اور ایک جگہ پہنچ کر کھڑے ہو کر انہوں نے زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں کر مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرا باپ مجھے درخت سے باندھ کر مارا کرتا تھا، تو نالائق ہے، تو بکریاں نہیں چرا سکتا، اس لیے کہ مجھ سے بکریاں بھاگ جایا کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی نے آج مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ عرب و عجم اور کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج میرے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا نسبت ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کی ہدایت کا سبب بنی اور بنتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز رہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت ہی وہ چیز ہے جس کے حصول کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں الف لام میم سے والناس تک فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان فرمایا ہے کہ میں نے ان میں سے ہی رسول پیدا کیا جو ان کو علم بھی سکھاتا ہے، جو ان کو حکمت بھی سکھاتا ہے، اور جو ان کو پاک بھی کرتا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت کا ذریعہ بنایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت لوگوں کو عطا فرما کر ان کو پاک بھی کیا، عالم بھی کیا، سمجھدار بھی کیا، اور سرخرو اور سرفراز بھی کیا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس قسم کی زندگی گزاریں، ان کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ پاکیزگی ہو سکتی ہے، نہ کوئی صحیح عمل انسان سے سرزد ہو سکتا ہے، اور نہ وہ قبول ہو سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے، یاد الہی ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہ محفل اسی لیے قائم کی گئی ہے جو لوگ وقتاً فوقتاً دینی اور دنیاوی مصیبتیں، تکلیفیں، حاجتیں لے کر یہاں آتے ہیں،
انہیں ایک ایسی دعا دے دی جائے کہ ان کی ساری تکلیفوں ساری مصیبتوں کا علاج ہو جائے، ایک ہی دعا سے ساری تکلیفیں ساری مصیبتوں کا علاج ہو جائے، ایک ہی دعا سے ساری بیماریوں سے ان کو شفا مل جائے۔ اس لیے ان کو یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، پھر وہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا اور دعا کریں اور یہ دولت لے کر یہاں سے لوٹیں جو ان کی بیماریوں کی شفا ہو، جو ان کی مصیبتوں کا علاج ہو، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ اس طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں آتے ہوئے آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو مالک، خالق اور قادر مطلق ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، جس کے سامنے ہر چیز ہے، جو ہر مصیبت کو دور کرنے والا اور خوشی عطا کرنے والا ہے، جو ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ آپ ذکر الہی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں ہی اپنے سینوں کی صفائی کی التجا کریں۔ سینوں کی صفائی آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دولت مانگیں، وہ نسبت رسولی مانگیں جو آپ کی تمام بیماریوں کا علاج اور شفا ہے۔ اس خیال سے اگر آپ پڑھیں گے اور پھر یہی خیال لے کر یہاں سے لوٹیں گے تو آپ اس محفل کی برکتوں سے کما حق مستفید ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔